ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ لیکن اگر قیامت کے دن جو صاحب امت ہیں، جو مالک امت ہیں، جن کی نسبت سے ہم خیر الامم ہیں، وہ فرمائیں میری امت کی صفوں میں نہیں کھڑا ہونا کیونکہ تم نے ناجائز قبضہ کیا تھا، تو پھر اس دن حشر کیا ہوگا؟ آج کسی چیز پہ ناجائز قبضہ کر لیں تو نفس کو خوشی ہوتی ہے، نفس خوش ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے مل گئی، لیکن یاد رکھیں نفس کو جتنا بھی خوش کر لیں، آخر ایک دن نفس نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے۔ روح تو اس سے خوش نہیں ہوتی، ایمان اس سے خوش نہیں ہوتا، لیکن نفس خوش ہوتا ہے جب اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے۔ آج نفس کی تھوڑی سی خوشی کے لیے اپنا نام بدبختوں کی فہرست میں نہ لکھوائیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اس وعید سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور یہی لوگ انسانیت کا زیور ہیں، حسن ہے معاشرے کا، جو دوسروں کا حق سلب نہیں کرتے بلکہ ایثار سے کام لیتے ہیں، اپنا حصہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ لیکن خود غرض اور مفاد پرست لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے ہاں آج اکثریت نفس پرستوں کی اور ہوس پرستوں کی، خود غرضوں کی ہے، اس لیے ہم ناجائز قبضہ کرنا اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں۔ دوسری حدیث پاک جس میں حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کام کیا وہ ہم میں سے نہیں، یہ حدیث المعجم الاوسط میں امام طبرانی نے نقل کی ہے۔ لیس منا من سحر او سحر له، فرمایا جس نے جادو کیا یا جادو کروایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کس قدر لوگ اسے شارٹ کٹ سمجھتے ہیں اور اپنی خواہشات کو جلد پورا کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جادوگر، فلاں عامل وہ بڑی کاٹ کرتا ہے، پیسہ بھی ضائع، وقت بھی ضائع اور ایمان بھی برباد کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ بعض جادو ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اس میں ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں یا پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے جن سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور بعض جادو ایسے ہیں جن سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، کافر تو نہیں ہوتا، وہ جادو حرام ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں چاہے جادو کفر والا ہو یا حرام والا ہو، دونوں صورتوں میں ہی میرے آقا کریم نے فرمایا لیس منا من سحرا او سحر لہ، جس نے جادو کیا یا جادو کروایا وہ ہم میں سے نہیں۔ زندگی آزمائش ہے، زندگی امتحان ہے، اس میں آپ جتنی بھی سہولیات حاصل کر لیں پریشانیاں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، مسائل اور وسائل کی جنگ ہمیشہ رہے گی۔ اگر کسی مسئلے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو شریعت نے جو جائز راستے بتائے ہیں ان کو اختیار کریں، مثلا دعا کریں، صدقہ و خیرات دیں، یا جو قرآنی وظائف ہیں، احادیث سے وظائف ثابت ہیں، سلف صالحین اولیاء کاملین نے اپنایا ہے، ان وظائف کو اپنا لیں، یہ جائز طریقہ ہے۔ دعا کریں، صدقہ و خیرات دیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وظائف اپنائیں، ان ذرائع سے آپ مصیبت سے نجات کا راستہ اختیار کریں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں آدمی جادو کرے گا مجھے اس سے نجات مل جائے گی، یاد رکھیں جادو اپنے اندر ایک اثر رکھتا ہے، مطلقاً جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں بھی جھگڑا کروایا جا سکتا ہے، جادو کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتیں بھی ڈالی جاتی ہیں، جادو اپنا ایک اثر رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی، چونکہ یہ سفلی علم ہے، اگر کوئی اس کو جائز سمجھ کے اختیار کرے اور پھر اس کے ذریعے ناجائز کام کروائے
تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں اگر اس کو ایک علم ہی سمجھے اور اس کے ذریعے کوئی ناجائز کام نہ کرے جس سے شریعت نے روکا ہے، صرف علم کی حد تک تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہوگا، لیکن وہ چیزیں پڑھنا جو گناہ ہیں اس سے آدمی گناہگار ہوگا، وہ چیزیں جو کفر ہیں وہ پڑھے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ بالعموم جادوگروں کا انجام برا ہوتا ہے، جادوگروں کی اخیر بڑی ماڑی ہوتی ہے، اور جادوگروں کی دوستی وہ بھی خراب کرتی ہے۔ آخری زمانے میں دجال جب ظاہر ہوگا تو دجال کے پاس جو چیزیں ہوں گی ان میں سے ایک چیز یہ جادو بھی ہے۔ دجال بہت بڑا سائنسدان بھی ہوگا، دجال ماہر نفسیات بھی ہوگا، اور دجال بہت بڑا جادوگر بھی ہوگا۔ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس وقت بڑے بڑے جادوگر یا اسرائیل میں پائے جاتے ہیں یا ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ بڑے بڑے جادوگر، حالانکہ سائنسی ترقی، مادی ترقی میں اسرائیل کہاں جا رہا ہے، لیکن وہاں سب سے زیادہ جادو پایا جاتا ہے، بڑے بڑے جادوگر وہاں موجود۔ اور جب دجال ظاہر ہوگا تو دجال بھی جادو کے علم سے واقف ہوگا، اس میں ماہر ہوگا، بہت سارے کرتب وہ جادو کے زور پہ ہی دکھائے گا۔ خود بھی جادوگروں کی دوستی سے بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی جادوگروں سے دور رکھیں، اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں۔ زندگی آزمائش ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ جب کبھی گھبرا جائیں، کوئی راستہ سمجھ نہ آئے، سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھ لیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ محبوب اگر وہ لوگ آپ سے منہ پھیریں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو فرما دیجئے میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ کوئی حضور کی ساری شانیں بیان کر سکتا ہے؟ جس طرح حضور کی ساری شانیں میں اور آپ جانتے ہی نہیں، اسی طرح اللہ کا جو ذاتی نام ہے نا، لفظ اللہ، اس کی بھی ساری شانیں کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ حضور کی ساری شانیں خدا جانتا ہے، اور اللہ کے ذکر کی ساری شانیں حضور ہی جانتے ہیں۔ حضور ہی بیان کر سکتے ہیں کہ لفظ اللہ میں برکتیں کتنی ہیں۔ ہماری نماز ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے انس پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام جادو سے نجات کا بہت بڑا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں انہیں رات سونے سے پہلے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، یا آیت الکرسی اسے پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک کے پورے بدن پہ پھیر لیں۔ آیت الکرسی بھی بہت بڑا وظیفہ ہے جادو سے نجات کے لیے۔ موضوع تو ایک الگ ہے جادو، میں نے تھوڑی سی تشریح کی اس حدیث کی روشنی میں جس میں حضور نے فرمایا لیس منا، جو جادو کرے اور جادو کروائے وہ ہم میں سے نہیں۔ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی جن میں حضور نے فرمایا یہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ تیسری حدیث، النکاح من سنتی، فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، مالی وسعت رکھتا ہے، حالات اجازت دیتے ہیں، وہ نکاح کر سکتا ہے، پھر وہ نکاح نہیں کرتا، وہ اس وعید کا مستحق ہوگا۔ سب سے پہلے تو حضور نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میرا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے بڑی شانوں والے رسول بھیجے، ان رسولوں نے نکاح فرمائے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کی اولادیں بھی تھیں۔
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے شانوں والے رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیویاں بھی دیں، اولادیں بھی دیں۔ تو پہلے رسولوں نے بھی نکاح فرمائے، اولادوں کی پرورش کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے نکاح کرنا انبیاء کی جو آدمی نکاح کر رہا ہے وہ انبیاء کے طریقے پہ چل رہا ہے، وہ حضور کی سنت کو اپنا رہا ہے۔ تو نکاح کرتے ہوئے اگر یہ نیت ہو کہ نکاح کرنا حضور کی سنت ہے تو سنت کا ثواب بھی مل رہا ہے۔ دوسرا فائدہ نکاح کا، اذا تزوج العبد استکمل